السلام علیکم ناظرین۔ ہم حجرے کے پچھلے دروازے سے نکلے، پیچھے ایک زینہ مسجد کی چھت کو جاتا تھا۔ ہم زینہ چڑھ کر مسجد کی چھت پر آ گیا۔ ہم جھک کر چلتے مسجد کے گنبد کی اوٹ میں ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ یہ مسجد آبادی کے مکانوں سے اونچائی پر بنی ہوئی تھی اور یہاں سے دوسرے مکانوں کی چھتیں کافی نیچے تھیں۔ غلام رسول آنکھوں کے آگے دوربین لگا کر ایک طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے دوربین مجھے دیتے ہوئے کہا، یہاں سے آگے جو ٹیلہ ہے اس پر پولیس کے سپاہی پہرے پر موجود ہیں، وہ تمہیں صاف نظر آ جائیں گے۔ ٹیلے کی دوسری جانب 2 منزلہ عمارت تمہیں نظر آئے گی۔ یہ عمارت نہر انٹروگیشن سینٹر کی ہے۔ اب دوربین لگا کر دیکھو۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لیا۔ ٹیلہ ویسے مسجد سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہ ٹیلہ نہر انٹروگیشن سینٹر کے عقب میں واقع تھا، اور جیسا کہ کمانڈو شیروان نے بتایا تھا، اس ٹیلے پر پولیس کے آدمی دن رات پہرے پر موجود رہتے ہیں تاکہ اس طرف سے کوئی حریت پرست کشمیری کمانڈو اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے سینٹر کی دیوار کود کر اندر نہ چلا جائے۔ انہیں آرڈر تھا کہ اگر کوئی شخص دیوار پھندتا نظر آیا تو اسے وہیں شوٹ کر دیا جائے۔ دوربین اتنی طاقتور تھی کہ مجھے وہ ٹیلہ جو مسجد سے کافی فاصلے پر تھا بالکل قریب دکھائی دینے لگا۔ مجھے 3 سپاہی نظر آیا جو ٹیلے کے اوپر چل پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ ان میں سے 2 سکھ تھے۔ مجھے ایک سکھ کی داڑھی کے بال تک نظر آ رہے تھے۔ غلام رسول بالکل میرے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا، اب انٹروگیشن سینٹر کی عمارت کی پہلی منزل پر نظریں جماؤ۔ میں نے دوربین کو ذرا نیچے کیا تو مجھے انٹروگیشن سینٹر کی پہلی منزلوں کے کمروں کی کھڑکیاں بڑی واضح نظر آنے لگیں۔ غلام رسول آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، اس وقت تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں پہلی منزل کے کمروں کی ایک بھی کھڑکیاں دیکھ رہا ہوں۔ غلام رسول نے آہستہ سے کہا، دوربین کو پہلی منزل کے آخری کمرے کے کونے کی طرف لے جا کر دیکھو، تمہیں یہاں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آئے گا۔ میں دوربین کو اسی طرف لے گیا۔ وہاں دیوار میں ایک دروازہ تھا جو عام دروازے سے تنگ اور محراب دار تھا۔ دروازہ بند تھا۔ غلام رسول نے پوچھا، کیا تم دروازہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، دیکھ رہا ہوں۔ غلام رسول بولا، یہ دروازہ نیچے ان تہہ خانوں میں جاتا ہے جہاں گل خان دوسرے حریت پرست مجاہدوں کے ساتھ قید و بند ہے اور ٹارچر کی اذیتیں برداشت کر رہا ہے۔ یہ دروازہ صرف اس وقت کھلتا ہے جب کسی کو اندر جانا یا باہر آنا ہوتا ہے۔ تمہیں اس دروازے کے باہر ایک ڈوگرا سپاہی گشت کر کے پہرا دیتا نظر آئے گا۔ میں ابھی دوربین میں سے تہہ خانے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈوگرا سپاہی رائفل کاندھے پر رکھے دروازے کے آگے سے گزر گیا۔ وہ پہرا دینے کے انداز میں قدم قدم چل رہا تھا۔ 5-6 قدم چلنے کے بعد وہ واپس پلٹ آیا اور ایک بار پھر دروازے کے سامنے سے گزر گیا۔ میں نے غلام رسول سے کہا، میں پہرے پر موجود ڈوگرا سپاہی کو دیکھ رہا ہوں۔ غلام رسول نے کہا، دیکھو، اب دوربین کا رخ اس منزل کے کونے کی طرف ذرا نیچے لے جاؤ اور فرش کو دیکھو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ فرش اینٹیں جوڑ کر بنایا گیا تھا اور دوربین میں مجھے اکھڑی ہوئی اینٹیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ غلام رسول نے کہا، کیا تم فرش دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ غلام رسول بولا، کیا تمہیں فرش پر کوئی اور چیز بھی نظر آئی ہے؟ میں نے غور سے دیکھا تو عمارت کی پہلی منزل والی دیوار سے 2 قدم ہٹ کر زمین پر گول لوہے کا ڈھکن پڑا تھا۔ میں نے کہا، میں لوہے کا ایک گول ڈھکنا دیکھ رہا ہوں۔ غلام رسول نے کہا، اس ڈھکن کو اور تہہ خانے کو جانے والے دروازے کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، کیونکہ یہاں تمہیں رات کے وقت آنا ہوگا جب دن کی روشنی نہیں ہوگی۔ جس ڈھکن کو تم دیکھ رہے ہو یہ انٹروگیشن سینٹر کے سیوریج کا ڈھکن ہے۔ یہ زمین کے اندر ساری عمارت کا پانی لے کر زمین کے نیچے سے ہوتا ہوا ایک جگہ اس نہر میں جا کر شامل ہو جاتا ہے جو اس عمارت کی دوسری جانب بہتی ہے اور جس کے نام سے اس عمارت کا نام نہر انٹروگیشن سینٹر رکھا گیا ہے۔ ایک بار پھر ان تمام مقام کو غور سے دیکھ کر اپنے ذہن میں اس کا نقشہ بٹھا لو۔ میں نے سب جگہوں کو پوری توجہ سے دیکھا اور کہا، میں نے ایک ایک جگہ دیکھ کر نوٹ کر لی ہے۔ غلام رسول بولا، اب دوربین کو بائیں جانب گھما کر اوپر لے جاؤ، تمہیں عمارت کے ایک بھی ٹیلے کی ڈھلان نظر آئے گی۔ اس ڈھلان پر خاردار تاروں کی دیوار نہیں بنائی گئی
خاردار تاروں کا جنگلہ اوپر ٹیلے پر مغرب سے مشرق کی طرف لگایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی پیدا ہو جاتی ہے اور حالات الٹا رخ اختیار کر لیتے ہیں تو تم اس ڈھلان پر چڑھ کر خاردار تاروں کے جنگلے کو کاٹ کر اور ڈوگرا سپاہیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ٹیلے کی دوسری طرف نکلنا ہوگا۔ یہ بڑا مشکل کام ہوگا، کیا تم ایسا کر سکو گے؟ غلام رسول نے ہاتھ بڑھا کر میری آنکھوں کے آگے سے دوربین ہٹا دیا۔ میں نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا، کوشش کروں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ غلام رسول نے دوربین کا فیتہ اس کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، اللہ نے تمہیں بھی کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے، نیچے آ جاؤ۔ ہم حجرے میں واپس آئے تو مولوی صاحب نہیں تھے۔ غلام رسول نے دوربین تھیلے میں ڈالی، تھیلا اپنے گلے میں لٹکایا اور کہنے لگا، اسی طرح میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، میں تمہیں وہ جگہ دکھانے چلا ہوں جہاں اسی مرد کے سیوریج کا پانی نہر میں گرتا ہے۔ وہ پہلے نکل گیا، میں اس کے بعد جوتے ہاتھ میں پکڑے مسجد کے صحن میں سے گزرا تو مولوی صاحب مسجد کے دروازے کے باہر ایک طرف کھڑے تھے۔ وہ اس بات کی نگرانی کر رہے تھے کہ اگر کوئی خطرہ ہو تو ہمیں فوراً آ کر بتا دیں۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں احتراماً مولوی صاحب کو سلام کیا اور غلام رسول جس طرف گیا تھا اس طرف چل دیا۔ غلام رسول بازار کے آخر میں جا کر اس طرف گھوم گیا ادھر جموں شہر کی یہ نہر انٹروگیشن سینٹر کے پیچھے سے گزرتی تھی۔ یہ جگہ آبادی سے باہر تھی۔ نہر کی ایک جانب سڑک کے کنارے کنارے لکڑی کے کھوکھے بنے ہوئے تھے، ان میں دکانیں تھیں۔ غلام رسول ان کھوکھوں کے پیچھے ہو گیا۔ یہ شہر کا آبادی کی طرف والا کنارہ تھا اور مکانوں کی ایک بھی دیواریں اور کھڑکیاں نظر آتی تھیں، مگر یہاں درخت اگے ہوئے تھے جن کی شاخوں کی وجہ سے نہر کے کنارے پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ نہر کے کنارے جگہ جگہ گیلی مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ نہر کی صفائی ہوئی تھی اور نہر کی مٹی نکال کر باہر ڈال دی گئی تھی۔ غلام رسول ایک جگہ مٹی کی ڈھیری کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے تھک گیا ہوا اور آرام کرنا چاہتا ہوا۔ اس نے پاؤں سے جوتا اتار دیا تھا اور ہاتھ سے پاؤں دبا رہا تھا۔ میں اس کے قریب آیا تو اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، بیٹھ جاؤ اور جو میں کرتا ہوں تم بھی وہی کرو۔ میں نے بھی بیٹھتے ہی جوتے اتار دیا اور ہاتھوں سے اپنے پیر دبانے لگا۔ ہمارا رخ نہر کی طرف تھا۔ یہ نہر چھوٹی تھی، اس کا گدلا پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ پانی میں گلے سڑے پتے اور کاغذ وغیرہ تیرتے چلے آ رہے تھے۔ غلام رسول نے اپنے والے کنارے کی طرف دیکھ کر کہا، ذرا آگے ہو کر دیکھو، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ کسی عمارت کے گٹر کا پائپ شہر میں گرے، مگر اس شہر میں یہ واحد مثال ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ تمہیں نیچے سرنگ نظر آئے گی، یہ وہ سرنگ ہے جس میں سے انٹروگیشن سینٹر کے سیوریج کا پانی بڑے پائپ کے ذریعے نہر میں سے گزر کر سامنے والے کنارے کے نیچے سے ہو کر گدلے نالے کی طرف نکل جاتا ہے۔ میں نے پاؤں دباتے دباتے آگے کو جھک کر دیکھا، کافی بڑا سیمنٹ کا پائپ سرنگ کے اندر سے نکل کر نہر میں اتر گیا تھا۔ سرنگ میں پائپ کے اوپر کافی کھلی جگہ تھی۔ گٹر کا پانی کھلی صورت میں لانے کی بجائے بڑے پائپ کو زمین کے نیچے کیوں نہ بچھایا گیا؟ پائپ ایک سرنگ میں کیوں بچھائی گئی ہے؟ غلام رسول نے کہا، تمہیں سرنگ میں سے گٹر کے ساتھ ساتھ انٹروگیشن سینٹر میں داخل ہونا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر اس جگہ کو اچھی طرح سے دیکھ لو اور جو نشانی لگائی ہے لگا لو۔ میں نے کہا، میں نے جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے۔ وہ بولا، اچھی بات ہے، اب ایسا کرو کہ جس طرف سے میں تمہیں لے آیا ہوں اسی طرف سے چل کر واپس کوٹھڑی میں پہنچ جاؤ۔ کیا تم ایسا کر سکو گے؟ تمہیں راستہ یاد آ رہا ہے؟ میں نے کہا، بالکل یاد رہا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر فوراً واپس چل پڑو، میں رات کو کسی وقت آؤں گا، باقی باتیں اس وقت ہوں گی۔ میں نہر کے کنارے کنارے واپس روانہ ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بالکل نہ دیکھا کہ غلام رسول بھی وہاں سے گیا یا نہیں۔ میں جن راستوں سے ہو کر وہاں آیا تھا وہ راستے مجھے پوری طرح یاد تھے۔ ویسے بھی ابھی شام نہیں ہوئی تھی، دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں چلتے چلتے واپس اس ویران جگہ پر آ گیا جہاں کوٹھڑی بنی ہوئی تھی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا، مگر مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ معلوم ہو گیا تھا۔ مجھے رات کے وقت نہر میں جا کر سیوریج کے پائپ والی سرنگ میں اتر کر زمین کے اندر ہی اندر پائپ کے ساتھ چلتے چلتے اس مین ہول تک پہنچنا تھا جہاں پر سیوریج کا پانی عمارت کی مختلف نالیوں میں سے گزرتا ہوا
बड़े पाइप में आकर गिरता था। ये मैन होल उस जगह गटर और पाइप की सफाई के लिए बनाया गया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सुरंग नहर से लेकर इंटरोगेशन सेंटर के अंदर तक 500-600 फुट लंबी होगी, मगर कुछ मालूम नहीं था कि सुरंग अंदर जाकर कहाँ से तंग हो जाती है और कहीं बंद ही न हो जाती हो और सिर्फ पाइप दीवार में घुस जाता हो। मैं रात पड़ने तक इस अहम तरीन और ख़तरनाक मिशन के तमाम पहलुओं पर गौर करता रहा। मुझे गुलाम रसूल का बेताबी से इंतज़ार था, क्योंकि वही आकर मुझे इस सुरंग के बारे में कुछ बता सकता था। ईशा का वक्त गुजर गया था कि गुलाम रसूल आ गया। वो साथ कुछ भुना हुआ गोश्त और दूसरे थर्मास में चाय भर कर लाया था। हमने सुबह की बची हुई रोटियों के साथ भुना हुआ गोश्त खाया, चाय पिया। इस दौरान गुलाम रसूल ने मुझे सुरंग के बारे में कुछ न बताया। मैंने भी न पूछा। जब हम चाय पीने लगे तो मैंने उससे पूछा, कहीं यह सुरंग ज़मीन के अंदर जाकर बंद तो नहीं हो जाती? गुलाम रसूल बोला, नहीं। मैंने इसके बारे में एक सेंट्री इंस्पेक्टर से सारी बातें मालूम की हैं। यह सुरंग इतनी ऊंची और चौड़ी है कि आदमी पाइप के ऊपर बैठकर ऐसा ऐसा रेंग कर आगे जा सकता है। असल में यह सुरंग जम्मू के किसी राजा ने अपनी हवेली के बाग में शहर का पानी लाने के लिए बनाई थी, मगर वक्त के साथ साथ यह सुरंग मिट्टी से भरती गई और शहर की सतह से ऊंची होती गई। अब इस हवेली में भारतीय हुकूमत ने इंटरोगेशन सेंटर बना लिया है और यहाँ का गंदा पानी सुरंग में पाइप बिछाकर नहर के अंदर से गुजारा जाता है। पाइप की सफाई साल में एक हवा के प्रेशर के साथ की जाती है, लेकिन साल में एक बार सुरंग को भी साफ किया जाता है। सुरंग में ताज़ा हवा उन हवादानों से दाखिल होती है जो इमारत के अंदर और इमारत और नहर के दरमियान आबादी में 3 जगहों पर ऊंचे गोल पाइपों की शक्ल में लगाए गए हैं। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे किस रात इस मिशन पर जाना चाहिए? गुलाम रसूल बोला, तुम किसी भी रात को जा सकते हो। अभी तो गुल खान इसी इंटरोगेशन सेंटर में है। कोई पता नहीं 2-3 दिन के बाद उसे अमृतसर या जलंधर के इंटरोगेशन सेंटर में भेज दिया जाए। फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, तो फिर ठीक है, मैं कल रात अपने मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर मैं गुल खान को इस जहन्नम से निकाल लाने में कामयाब हो गया तो हमें कहाँ जाना होगा? गुलाम रसूल बोला, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं? मैं नहर के किनारे लकड़ी के खोखों के पास जहाँ गटर की सुरंग का मुंह खुलता है तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। एक बंद जीप में साथ लाया हूँगा। तुम दोनों को जीप में बिठाऊंगा और तुम्हें एक ऐसी खुफिया जगह पर ले जाऊंगा जहाँ जम्मू की पुलिस तो क्या, मकबूजा कश्मीर पर काबिज सारी डोगरा मिलिट्री भी नहीं पहुंच सकेगी। ये मेरे लिए तसल्ली और इत्मीनान की बात थी। मैंने पूछा, आपके ख्याल में मुझे कल रात किस वक्त जाना चाहिए? गुलाम रसूल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, रात 1 बजे के बाद का वक्त ठीक रहेगा। उस वक्त तक नहर वाले बाजार के सारे खोखों की दुकानें भी बंद हो चुकी होती हैं। आप मुझे कल रात कहाँ मिलेंगे? वो बोला, मैं ठीक 1:45 कल रात यहाँ तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। हम दोनों यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे, क्योंकि रात के वक्त तुम रास्ता भूल सकते हो। वो दूसरी रात आने का कह कर चला गया। वो रात मैं अपने मिशन के प्लान पर काफ़ी गौर करता रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मिशन ज़्यादा खतरनाक था। कमांडो का कोई मिशन आसान नहीं होता, खास तौर पर अगर वो दुश्मन के इलाके में है तो हर मिशन के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। कमांडो की हर मुमकिन कोशिश यही होती है कि वो जान की बाजी भी लगे और मरने से पहले अपना टारगेट ज़रूर मारे। टारगेट मारे बगैर मरने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा मसला भी यही था कि मैं हर हालत में टारगेट मार लेना चाहता था और गुल खान को हर सूरत वहाँ से निकाल लाना चाहता था। यही मेरे मिशन का मकसद था। दूसरा दिन भी इसी उधेड़पन में गुजर गया। दोपहर को रात की जो रोटी बची हुई पड़ी थी वही खाई, थर्मास में से चाय निकाल कर पी लिया। प्यास लगी तो कोठी में से निकलकर बड़ा मोहतात होकर चलता पहाड़ी नाले पर गया और पानी पीकर वापस आ गया। दिन किसी तरह गुजरने का नाम नहीं लेता था। आखिर खुदा खुदा करके सूरज गरूब हुआ और फिजा में शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होने लगा। रात हो गई। मैंने रुमाल खोल कर देखा, सिर्फ एक रोटी बची हुई थी। मैंने वही चाय के साथ खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने तयम्मुम करके कोठड़ी के अंदर ईशा की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद खुदा के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए हुजू खुशू से दुआ मांगी और चारपाई पर बैठ गया। लालटेन की बत्ती मैंने नीचे की हुई थी।
میری پتلون کی جیب میں دھماکہ خیز محلول کی شیشی بھی موجود تھی۔ اسے میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ شاید کسی جگہ اس کی ضرورت پڑ جائے، اگرچہ اس کا امکان نہیں تھا، کیونکہ میرا یہ مشن خالص ایکشن مشن تھا۔ یہاں مجھے بہادری اور دلیری سے کام لیتے ہوئے، اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے ساتھی کو دشمن کے گھیرے سے نکال کر لانا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں بڑا کڑا پہرا ہوگا، سیکورٹی سخت ہوگی، ذرا سے شک پڑنے پر مجھ پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن مجھے اس قسم کے کمانڈو آپریشن کی ٹریننگ دی گئی تھی اور بڑی سخت ٹریننگ دی گئی تھی۔ ٹریننگ کے علاوہ میرا جذبہ بھی کام کر رہا تھا۔ جہاں بہترین تربیت کے ساتھ جذبہ بھی شامل ہو جائے، وہاں کمانڈو ضرور ٹارگٹ مار لیتا ہے۔ مجھے بھی یقین تھا کہ اگر گل خان انٹروگیشن سینٹر کے تہہ خانے میں موجود ہے تو میں ناکام واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے دوسری جیب سے اپنا 12 بور کا ریوالور نکال لیا اور اس کا چیمبر کھول کر ساری گولیاں نکالیں اور رومال سے اسے صاف کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گھڑی پر وقت دیکھ لیتا تھا۔ جب رات کے 12 بجے تو مجھے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیا۔ میں نے جلدی سے گولیاں ریوالور میں ڈالی، چیمبر کو بند کیا، لالٹین کی بتی اونچی کیا اور اٹھ کر دروازے کو ذرا سا کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ ایک سایہ کوٹڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت میں پستول کی نالی پر سائلنسر چڑھا رہا تھا۔ ریوالور پر میرے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی، کیونکہ میں ابھی تک سایہ کو پہچان نہیں سکا تھا۔ جب سایہ قریب آیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ میرا ساتھی کشمیری مجاہد غلام رسول تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ غلام رسول نے اندر آتے ہی سخت لہجے میں کہا، تمہیں اس طرح دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، میں نے دور سے آپ کو پہچان لیا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ بولا، یہ بات کسی بھی کمانڈو کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس نے جھک کر لالٹین کی لو بھی ذرا سی اونچی کر دیا۔ کوٹھڑی میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گیا۔ غلام رسول نے پوچھا، کیا تم کمانڈو آپریشن کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، بالکل تیار ہوں۔ ماشاء اللہ، غلام رسول نے میرے کندھے کو دباتے ہوئے کہا۔ آدھی رات کے بعد انٹروگیشن سینٹر کے پیچھے ٹیلے پر گارڈ کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ پہلے 3 سپاہی چلے جاتے ہیں، دوسرے 3 سپاہی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اس وقت 12 بج چکے ہیں، میرا خیال ہے گارڈ ڈیوٹی بدل گئی ہوگی، ہمیں نکل چلنا چاہیے۔ کیا آپ جیپ ساتھ لے ہیں؟ غلام رسول بولا، ہمارا آدمی جیپ لے کر نہر کنارے والے کھوکھوں کے پاس موجود ہوگا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں بھی تمہیں ٹارگٹ پر پہنچا کر جیپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ تمہیں سب کچھ تیزی سے کرنا ہوگا، جتنی دیر کرو گے خطرہ بڑھتا جائے گا۔ میں نے کہا، میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ تو پھر چلو۔ اس نے لالٹین بجھا دیا۔ ہم کوٹھڑی سے باہر آئے۔ غلام رسول نے اسے تالا لگایا اور ہم رات کے اندھیرے میں شہر کی طرف چل پڑے۔ اب ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سائلنسر والا ریوالور میری جیب میں تھا، دھماکہ خیز مواد والی شیشی بھی میری جیب میں تھی۔ ہم شہر کی بیرونی دیوار کے ساتھ بننے والی نہر کے پاس پہنچ گیا۔ اب ہم آہستہ آہستہ چلنے لگے تھے۔ ایک جگہ 2 آدمی آپس میں باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ ہم جلدی سے ایک طرف اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ گزر گئے تو اڑ کر آگے چل پڑے۔ غلام رسول نے نہر کے کنارے پر چڑھتے ہوئے کہا، وہ سامنے سیوریج پائپ کی سرنگ ہے، کیا تمہیں نظر آ رہی ہے؟ میں نے غور سے نہر کے کنارے کو تکتے ہوئے کہا، ہاں۔ اب سرنگ کے بالکل سامنے جو 2 لکڑی کے کھوکے ہیں، ان کے درمیان دیکھو، وہاں میرا آدمی جیپ میں بیٹھا ہے۔ میں نے ادھر دیکھا تو وہاں اندھیرے میں مجھے ایک جیپ کھڑی نظر آئی۔ میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ گل خان کو لے کر تم سیدھا اس جیپ میں جاؤ گے، آگے ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، ٹارگٹ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے دل میں کلمہ شریف پڑھا اور چند قدم چلنے کے بعد رات کے اندھیرے میں گٹر میں اتر گیا۔ سرنگ کا پائپ والا دھیانہ میرے سامنے تھا۔ میں سرنگ میں داخل ہو گیا۔